बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि इस मौसम में इतना ठंड में आप सब यहां मौजूद हैं। आप सबका मैं दिल से शुक्रिया कहता हूं। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों, मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम, हमारा मीडिया के दोस्त जो है वो इतने ठंड में बैठे हैं, मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। हम इलेक्शंस के सिलसिले में मैं दिसंबर से कैंपेन कर रहा हूं। पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पीपल्स पार्टी के कन्वेंशंस किया, फिर हमने गुजरावाला में, क्वेटा में, सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, फैसलाबाद में, रहीम यार खान में, नसीराबाद में, होते होते आज मैं आपके पास को तदू पहुंचा हूं। और वो इसलिए कि मैं वाहिद सियासतदान हूं इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूं, अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं, मगर मैं तो कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं। मुझे तो सिखाया गया है कि ताकत का सच चश्मा अवाम है। तो मैं पाकिस्तान के अवाम के पास आया हूं, मेरे भाइयों के पास आया हूं, मेरे बहनों के पास आया हूं आपके साथ मांगने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान, हमारा मुल्क, हमारे अवाम, हम एक बहुत ही मुश्किल मरहला से गुजर रहे हैं। हमारे यहां तारीखी मुआशी बहरान है। जिस तेजी के साथ महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है, इसका बोझ पाकिस्तान के आम आदमी उठा रहा है, आप उठा रहे हो। जिस तरीके से दहशतगर्दी का खतरा एक बार फिर नजर आ रहा है, जिस तरीके से इन दहशतगर्दों ने एक बार फिर अपना सर उठाया है, वो भी हमारा अमन का, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए एक खतरा है। जिस तरीके से इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें पक रहे हैं, ये सब मेरे नजर में है और यही वजह है कि मैं आपके पास आया हूं कि आए मेरे साथ थे। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि हम पाकिस्तान को इस मुश्किल से, इस मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं, खुलूस नियत के साथ काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम जरूर कामयाब होंगे। मैंने जो इस इलेक्शन के लिए एक 10 नुकाती एजेंडा का अवामी मुआशी मुआहिदा पेश किया है, और इस अवामी मुआशी मुआहिदा में 10 नुकात है जो मैं समझता हूं कि अगर हम इस 10 नुकात पे अमल दरामद करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर सकेंगे, मगर साथ साथ इस महंगाई का भी मुकाबला कर सकेंगे। आपको मालूम है कि कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, सदर जरदारी हो, हम आपका नुमाइंदगी करते हैं।
ہم پاکستان کے پسماندہ طبقات کے نمائندگی کرتے ہیں، ہم اس ملک کے غریب لوگوں کا نمائندگی کرتے ہیں، اس ملک کے محنت کرنے والے مزدوروں کا نمائندگی کرتے ہیں، اس ملک کے کسانوں کا نمائندگی کرتے ہیں، ہم عام آدمی کا، سفید پوش طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں امیروں کو ریلیف دیتے ہیں اور غریبوں کو، عام آدمی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دیں تو پہلی بار ہم اس اشرافیہ کو تکلیف پہنچائیں گے، ان امیروں کو تکلیف پہنچائیں گے، مگر عام آدمی کو ہم ریلیف پہنچائیں گے۔ یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا جو دستخط ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو کیا قائد عوام نے اپنا وعدے پہ عمل درآمد کیے یا نہیں کیے؟ وہ اس کا ہر وعدہ پہ عمل درآمد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ آج اگر میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، ہم مل کے آپ کی آمدنی کو ڈبل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ اگر میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اس ملک کے غریب ترین عوام کے لیے 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اس گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا، تو یہ کسی اور کی طرح ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے 20 لاکھ گھر سندھ میں بنانا شروع کر دیا ہے۔ 8 فروری کو تیر پہ مہر لگائے، انشاءاللہ تعالی میں وہ کام کوٹ ادو میں نہیں کروں گا۔ میں جو وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے غریب عوام کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ وعدہ پورا کروں گا۔ جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے، وہ اپنا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے، تو یہ میرا وعدہ، یہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا کا وعدہ ہے۔ میرا اپنا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اب کوٹ ادو کے خواتین کو، جنوبی پنجاب کے خواتین کو، پورے پاکستان کے خواتین کو ویسے خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، مگر اس دفعہ انشاءاللہ تعالی آپ میرے پیغام میرے وسیعت کے کسانوں تک پہنچائے کہ پی پی کا حکومت بنے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کسان کارڈ دیں گے، اور اس کسان کارڈ کے تھرو میں اپنے کسانوں کی جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا۔ اگر سبسڈی ملنا ہے تو بڑے کمپنیز کے بجائے، بڑے زمینداروں کے بجائے وہ پیسہ میرے غریب کسان کے جیب میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اس کسان کارڈ کے تھرو انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفت ہوا، میرا غریب کسانوں کا کوئی نقصان ہوا، تو اس کسان کارڈ کے تھرو ہم فصل کی انشورنس کروائیں گے، اور وہ نقصان آپ نہیں ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اگر آپ کو بیج کے لیے پیسہ پہنچانا ہے، اگر ہم نے آپ کو کھاد، یوریا، ڈی اے پی کے لیے مالی مدد پہنچانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ مدد آپ کا کسان کارڈ کے تھرو آپ کے جیب میں آئے گا۔ آپ میرے مزدوروں، میرے محنت کشوں کو بتائیں
کہ ایک زمانے میں قائد عوام نے آپ کو حق دیا، اب پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو مزدور کارڈ دلوائے گا۔ ہم انشور کریں گے کہ اس ملک کے مزدوروں کو ان کا محنت کا صلہ ملے، ہم انشور کریں گے کہ اس ملک کے محنت کشوں کو ان کا حق ملے۔ ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو جو بھی اس ملک میں مزدور ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی پہنچائیں گے، چاہے وہ صنعتیں میں کام کرے، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرے، چاہے وہ کسی دکان پہ کام کرے، ان سب کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے اور ان کا حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں، اپنے بہنوں اور بھائیوں کو کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہوں، میں آپ کا دکھ درد کا احساس کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا منشور میں ایک انقلابی پروگرام کا اعلان کیا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یوتھ کارڈ دلوائیں گے تاکہ وہ غریب ترین نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو مالی مدد ملے جب تک ان کو روزگار نہ ملے۔ اور دوسرا، ہم انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں یوتھ کا مرکز بنائیں گے تاکہ چاہے وہ لائبریری ہو، چاہے وہ سپورٹس فیسلٹیز ہو، چاہے وہ آئی ٹی اور انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہو، جو بھی سہولت، چاہے وہ سکلز ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہو، کیریئر ایڈوائس سروسز ہو، ہم چاہیں گے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم مثبت طریقے سے انگیج کریں تاکہ وہ غلط راستہ میں نہ جائے، ان کو ہم سکلز دلوائے تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے اور ان کو روزگار کی تلاش میں آسانی ہو۔ باقی ہم نے سندھ کے ہر ضلع میں مفت علاج کا ہاسپٹل بنائے ہیں۔ کراچی میں جو ہمارا دل کا علاج کا ہاسپٹل ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا ہاسپٹل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو دل کے علاج کیا جاتا ہے اگر ایک جگہ پہ تو وہ کراچی کا NICVT پہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی بالکل مفت کیا جاتا ہے۔ ہم نے جہاں آپ نے خیرپور کا ڈسٹرکٹ سنا ہوگا، وہاں ایک تحصیل ہے گمبٹ کا تحصیل، وہاں میں نے مفت علاج کا 100% مفت علاج کا معیاری علاج کا بندوبست کیا ہے، یہاں تک کہ کڈنی کا علاج ہو، لیور کا علاج ہو، لنگز کا علاج ہو، دل کا علاج ہو، جو بھی مہنگا ترین علاج ہے وہ اپنے غریب عوام کو مفت دلواتا ہوں۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کہاں سے آتے ہو، آپ ملتان سے آئے، آپ پشاور سے آئے، آپ کوئٹہ سے آئے، مگر آپ کو گمبٹ میں مفت علاج ملے گا اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو۔ میرا حکومت اس صوبہ میں بناتے ہو، وفاق میں بناتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں ویسے ہی آپ کے گھر کے دروازوں تک مفت علاج کے اداروں بنا کے دکھاؤں گا۔ آخری ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعلیمی ادارے، آپ کو دور جانا پڑتا ہے وحید الدین زکریا یونیورسٹی پہنچنے کے لیے، میں چاہوں گا کہ ہم کیمپسز اور یونیورسٹیز ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے، میرے بھائی میرے بہنیں کو وہ تعلیم کا سہولت ان کے اپنے علاقے میں ملے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی معاشی معاہدہ کے حصے ہیں۔ آخری جو میرا وعدہ ہے وہ یہ کہ میں یونین کونسل کی سطح پر
भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करना चाह रहा हूं। इसलिए ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कोई बच्चा को भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी शहरी को भूखा नहीं सोना चाहिए। आप मेरे साथ दे, हम भूख मिटाओ प्रोग्राम भी शुरू करेंगे, भूख का भी मुकाबला करेंगे। हम अपना 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का भी खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 8 फरवरी को इलेक्शंस 2 जमातों के मुकाबले में हो रहा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने सारे जानने वाले से बात कीजिए, उनको समझाएं कि इस बार वोट जाया ना कीजिए। अगर मुकाबला 2 जमातों के दरमियान में है तो आप सोचें कि आप इन दोनों जमातों में से किस जमात को चाहेंगे। क्या आप वो जमात चाहेंगे जिसने 3 दफा वजारती या 4 दफा वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला है, अब अपनी जमात के लिए वो 5वीं दफा चाहते हैं कि वजारत उज़्मा का ओहदा मिले, मगर आज तक उन्होंने कोट अदू को हॉस्पिटल नहीं दिया, आज तक इन्होंने कोट अदू को यूनिवर्सिटी नहीं दी। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं। अब तो मुझे पता चला है, मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं अपना हल्का से उनका मॉडल टाउन का घर देख सकता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने समझा कि सिर्फ वसीम पासमानदा इलाका है, जुनूब पासमानदा इलाका है, वहां लाहौर में तो बहुत पैसा खर्च हुआ है तो तमाम मसले हल किए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा हल्का जिससे मैं लड़ रहा हूं इलेक्शन लाहौर में, वहां भी पीने का साफ पानी नहीं है। कहने की मतलब यह है कि शोबाजी से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा कि मुल्क भर में मसाइल है, मानना पड़ेगा कि पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, हमारे यहां मसाइल है, मगर हम खलूस नीयत के साथ काम करें, हम मेहनत के साथ काम करें, हम जिद्दोजहद करें तो इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम मसाइल का हल मिल के निकालेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि 8 फरवरी को तीर पे मोहर लगाए। ये तीर वो एक ही निशान है जो शेर का रास्ता रोक सकता है। ये तीर वो एक ही निशान है जिससे शेर का शिकार किया जा सकता है। ये तीर वो एक ही निशान है जो इस पूरा का पूरा साजिश को नाकाम करवा सकता है। ये तीर इस मुल्क के गरीब का निशान है, ये तीर इस मुल्क के खवातीन का निशान है, ये तीर इस मुल्क के नौजवानों का निशान है, ये तीर इस मुल्क के मजदूरों और किसानों का निशान है, ये तीर मेरा निशान है। आए इस तीर पे मोहर लगाए, अपना मुस्तकबिल के फैसले आपके अपने हाथ में हो। आप बड़ी तादाद में निकल के मेरे तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करवा दें। अगर आप मेरे तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करवाते हो, आप मेरे ताकत हो, आप जितना ताकत मुझे देंगे मैं उतना ताकत से आपका काम आ सकूंगा, आपके मसाइल का हल निकाल सकूंगा। मैं जल्दी से याद दिलवाना चाहता हूं कि हमारा उम्मीदवार कौन है। कोट अदू से रज़ा रबानी खर साहब हमारा नौजवान उम्मीदवार है नेशनल असेंबली के लिए। मोहम्मद अमजद कुरैशी साहब हमारा उम्मीदवार है। मोहम्मद आसिफ खान दस्ती साहब हमारा उम्मीदवार है।
ریاض منظور توانا صاحب ہمارا امیدوار ہے اس الیکشن میں کوٹا تو مظفر گھر سے الگ ہے، مگر اس لیے کہ میں یہاں پہنچا ہوں تو میں اپنا مظفر گھر کا امیدواروں کا نام لینا چاہوں گا۔ مہر ارشاد سیال صاحب، آپ جانتے ہو کہ مہر ارشاد سیال صاحب میرا بھائی ہے، آپ نے میرا بھائی کو نیشنل اسمبلی میں پہنچانا ہے۔ نواب زادہ افتخار صاحب بھی میرا نیشنل اسمبلی کا امیدوار ہے، آپ نے نواب زادہ صاحب کو بھی نیشنل اسمبلی میں پہنچانا ہے تاکہ ہم مل کے اپنے برو کا نامکمل مشن کو مکمل کر سکے۔ ساتھ ظفر اللہ لغاری صاحب، عبدالحسین تغر صاحب، چودھری عدنان خالد صاحب، محمد جمیل شاہ صاحب، میاں سلیم اصغر صاحب، خان محمد جتوئی صاحب، ملک عبدالعزیز اور فریہ بطول صاحبہ ہمارا مظفر گڑھ ضلع کے ڈویژن کے امیدوار ہیں۔ علمدار قریشی صاحب کا نام پتہ نہیں کیوں نہیں تھا اس لسٹ پہ، ہر لسٹ میں کسی نہ کسی کا نام مس ہے، لیکن آپ نے قریشی صاحب کو ضرور منتخب کروانا ہے۔ بہادر خان صاحب نے آج ہمیں یہاں جوائن کیا، تعلق لیا سے ہے، امید کرتے ہیں کہ لیا کے عوام ان کو منتخب کروا کے انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹ سے طاقت سے ہم عوامی حکومت بنائیں گے، ہم آپ کا حکومت بنائیں گے، ہم آپ کا ایسے حکومت بنائیں گے جو آپ کا دکھ درد میں شامل ہو، آپ کے دکھ درد کے احساس ہو اور ہر کس سے مقابلہ کر کے آپ کے حق ان سے چھین کے ہم آپ کو دلوائیں گے۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ درخواست اتنا ہے کہ جیسے آپ نے آج محنت کی ہے، جس طریقے سے آپ نے آج محبت کا اظہار کیا ہے، یہ جدوجہد جاری رکھے، دن رات محنت کرے، گھر گھر پہنچ کے میرے عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات عوام کو بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ جی بھٹو۔